السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کامرس فلاورس۔ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انبیاء و رسول کی ضرورت، یعنی نبیوں کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مخلوق یا کوئی جن یا کوئی فرشتے نہیں بھیجے تھے، بلکہ انسانوں میں سے ہی کچھ بندوں کو چن لیا تھا، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، اور پیغام الہی کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت در ذیل آیات میں ملاحظ ہو، یعنی سورہ نحل آیت نمبر 44 ترجمہ۔ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نازل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن پاک میں جو لکھا ہوا تھا وہ اپنے عمل سے ظاہر کر کے بتایا ہے، کہ قرآن پاک میں لکھا تھا سچ بولو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بول کر دکھایا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام پہنچانے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیر کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان و بشر ہو، اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کی منشا رہا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، لین دین میں، گھر میں، رشتہ داروں کے ساتھ، سارا انہوں نے کر کے بتایا تھا۔ اب اس کی کچھ اقسام ہیں، ان میں ہے بشریت، امت، امانت دار اور وہابت، تبلیغ احکام الہی، معصومیت، واجب الاطاعت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات ہیں یہ، جو کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہیں یہ ساری۔ تو بشیرت سب سے پہلا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یوسف آیت نمبر 109 ترجمہ، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے، اوصاف مطلب ایسی خوبیاں ہوتی ہیں ان میں جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے، تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اتنی خوبصورتی سے کہ اگر ان زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آئیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہوتے تو ان کی مدد کے لیے فرشتے آتے۔ ایماندار اور وہابت، ایماندار اور وہابت میں ہر نبی ایماندار ہوتا ہے، جو بھی اسے امانت دی جائے اس کا خیال رکھتا ہے، خیانت نہیں کرتا اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک من و ان پہنچا دیتا ہے، یعنی جیسا ہو ویسا ہی پہنچاتا ہے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت و ریاضت سے حاصل کی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ یعنی
اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ میں نبی بنوں تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دے، جنگلوں میں جا کے عبادت کرے اور دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دے، محنتیں شروع کر دے۔ اس طرح رسول نہیں بنا جا سکتا۔ رسول اللہ تعالیٰ جسے بناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی چن لیتے ہیں اور اس کی زندگی ویسے ہی چلاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے رسولوں کی ہوتی ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4 ترجمہ: یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسے ہی رسول بنائیں گے۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقویٰ، ذہانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ یہ ساری صفات تھی، وہ نیک تھے، تقویٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ذہانت بہت زیادہ ذہین تھے، دور اندیش تھے، عزم و ہمت یعنی ہمت والے تھے، اپنے عزم میں ہمیشہ ڈٹے رہنے والے۔ تبلیغ احکام الہی: پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، یعنی وہ جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو آپ کے سامنے ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ترجمہ: اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا فرمان تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جو وہی ان پر نازل کی جائے گی وہ وہی آگے لوگوں کو بتائیں گے۔ معصومیت: معصومیت مطلب ایک سچا انسان، ایک معصوم انسان جو گناہ سے پاک ہوتی ہے، جیسے بچوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ معصوم کی ڈیفینیشن ہی آ گئی ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی ان پر شیطان کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، اس کے کردار میں کوئی داغ نہیں ہوتا، نہ وہ قاتل ہوتا ہے، نہ اس نے کسی کا گھر توڑا ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی اور جرم میں ملوث ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے، یعنی اس میں روحانیت بہت ہوتی ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسیاتی خواہش کی تابع نہیں ہوتا، یعنی نبی جو کام کرتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں کرتے کہ میرا دل کر رہا ہے اسے مار لوں یا میرا دل کر رہا ہے اسے تبلیغ دو، وہ صرف وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں۔ واجب الاطاعت: انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبیوں کی اطاعت کریں، پیروی کریں، یعنی ان کے احکام پر چلیں، ان کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 ترجمہ: اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جو نبیوں کی رسپیکٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رسپیکٹ کریں گے۔ اسی طرح پیغام میں کتاب اللہ کا شعار ہوتا ہے، امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے، یعنی جو پیغمبر ہوتا ہے وہ امت کا معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، قانون الہی کا شعار ہوتا ہے، قاضی اور حاکم ہوتا ہے۔ یعنی جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا تک لاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ایک استاد کی طرح ایک ایک بات ہر ایک کو سمجھاتا ہے کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ جی تو ہماری سلائڈس ہو گئی ہیں ختم، یہ ٹاپک ہو آپ کا کمپلیٹ، سو سبسکرائب مائی چینل اینڈ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کے نیکسٹ لیکچر میں ڈاؤن لوڈ آپ کو کر دی جائے گی، پھر آپ دیکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔